بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 آیات مکمل ہوئیں۔ آج آیت نمبر 4 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور بے شک ان کافروں کے پاس آ چکیں، من الانباء، وہ خبریں، انباء خبریں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ، اور بے شک ان کافروں کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، ما فیہ مزدجر، جن میں کافی روک تھام تھی۔ مزدجر زجر و توبیخ کو کہتے ہیں، اور زجر کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ڈانٹنا، کسی کو روکنا۔ مزدجر، ان کافروں کے پاس قرآنی آیات کی شکل میں ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ جن کے اندر نافرمانوں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں برائی سے رکنے کے لیے کافی روک تھام تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ضرور بے شک ان کافروں کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں کافی روک تھام تھی، ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ حکمتم بالغتن، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات یہ اللہ کا کلام ہے جو انتہائی فصیح اور بلیغ ہے۔ اس سے زیادہ حکمت بھرا کلام کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ خالق ہے، اللہ کا کلام سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ حکمتم بالغتن، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت، یہ قرآن کی آیات۔ فما تغنی النذر، تو ڈرانے والے کیا فائدہ دیں گے؟ یعنی جو لوگ قرآن پڑھنے کے باوجود، قرآن سننے کے باوجود، پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، تو پھر ڈر سنانے والے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لا رہے۔ اسی کو سورہ یونس میں یوں بیان کیا گیا وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، جو قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر انہیں آیتیں اور ڈر سنانے والے کوئی فائدہ نہیں دیتے، پھر انہیں نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ آپ کا کام تھا ہمارا حکم ان تک پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، اب یہ نہیں مان رہے، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ یوم یدعو الداعی، جس دن ایک داعی، پکارنے والا، پکارے گا، بلائے گا۔ یدعو الداعی، داعی سے مراد یہاں ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو ملک شام کی سرزمین ہے، اور وہاں جو صخرہ چٹان ہے، صخرہ، ملک شام کی سرزمین پر صخرہ چٹان پر کھڑے ہو کر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، سور پھونکا جائے گا، تو سور کی آواز سن کر لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ یوم یدعو الداعی، جس دن ایک بلانے والا بلائے گا، یعنی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اِلیٰ شَیْءٍ نُکُرٍ، انتہائی انجان بات کی طرف، یعنی قیامت ایک انجان چیز ہے، اس کی ہولناکیوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا جب تک اپنی نگاہ سے نہ دیکھے۔ کیا ہولناکیاں ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے، زمین بالکل بدل گئی ہوگی، آسمان بالکل بدل گئے ہوں گے، پوری زمین بالکل سپاٹ ہوگی، سیدھی، کہ ایک سرے پہ کھڑے ہو کے انسان دوسرا سرا دیکھ لے، کوئی عمارت نہیں ہوگی،
کوئی درخت کوئی پہاڑ نہیں ہوگا. یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. کہا گیا یا تو چاندی کی یا تانبے کی زمین ہوگی، تانبے کی، اور سورج انتہائی نیچے رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. الامان والحفیظ، یعنی قیامت کی ہولناکیاں بیان نہیں کر سکتے. اسے کہا گیا شیء نکر، انتہائی انجان بات. شیء نکر، نکیرہ کہتے ہیں انجان کو جسے انسان پہچانتا نہیں ہے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ایک بلانے والا انتہائی انجان بات کی طرف بلائے گا. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور میدان محشر کی طرف بلائیں گے. خش عن ابصارہم، ان کافروں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت و رسوائی سے. یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے نکلیں گے. کأنہم، گویا کہ وہ جراد منتشر، منتشر پھیلے ہوئے ٹڈے ہیں، ٹڈیاں. جراد کہتے ہیں ٹڈی کو. تو یہ کثرت کا بیان ہے، یعنی اولین اور آخرین اپنی قبروں سے جب نکلیں گے تو اس قدر کثرت کے ساتھ ہوں گے کہ ایسا لگے گا جیسے ٹڈیوں کا دل آیا ہے. ٹڈیاں کتنی کثرت کے ساتھ آتی ہیں. یا سورہ قاریہ میں فرمایا گیا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پروانے. بارش ہوتی ہے کتنی تیزی کے ساتھ پروانے آتے ہیں اور شمع کے گرد گھومتے ہیں اور پھر وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی کثرت کے ساتھ پروانے. فراش المبثوث، پھیلے ہوئے پروانے. منتشر، ٹڈیوں کی طرح لوگ قبروں سے نکلیں گے، یعنی کثرت کے ساتھ بڑی تیزی سے. ایک ایک قبر سے کئی کئی لوگ نکلیں گے. یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے. کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ منتشر ٹڈیاں ہیں، پھیلی ہوئی ٹڈیاں. مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے. قبر سے نکلنے کا عالم کیا ہوگا؟ سور کی آواز. اسرافیل علیہ السلام جب پکاریں گے اور صدا لگائیں گے تو یہ سارے کے سارے کافر اپنی قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سورہ یاسین میں. سور پھونکا جائے گا تو وہ لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے نکلیں گے تیزی کے ساتھ. ادھر ادھر بھاگ نہیں سکیں گے، سب کو میدان محشر میں ہی جانا پڑے گا. مہطعین الی الداعی، داعی کی طرف، اسرافیل علیہ السلام کی پکار کی طرف دوڑتے ہوئے. یقول الکافرون، کافر کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ بڑا سخت دن ہے. یوم عسیر، عسیر سخت. ھذا یوم عسیر، یہ بڑا سخت دن ہے. کافر کہیں گے، کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. لیکن جو مومن ہوں گے، جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. قرآن نے فرمایا وہم من فزع یومئذ آمنون، فزع گھبراہٹ. جو اس دنیا میں نیکیاں کرنے والے ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے نیک اعمال سواریوں کی شکل میں ان کے پاس موجود ہوں گے اور انہیں سواریوں پر سوار کر کے مہمان بنا کر اللہ کے دربار میں لے جایا جائے گا. سبحان اللہ، یہ قرآن میں بیان کیا گیا. مجرموں کو گھسیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا، اور جو متقی پرہیزگار ہوں گے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وفدا مانے مہمان بنا کر. جس دن ہم متقی پرہیزگار لوگوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف لے جائیں گے، رحمان کی بارگاہ میں حاضر کریں گے، نحشر جمع کریں گے. تو اس آیت کے تحت حضرت علی نے یہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو متقی پرہیزگار ہیں، جو اس دنیا میں نیکیوں کو اپنے اوپر سوار کرتے ہیں، نیک کاموں کو اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں، انہیں ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے نماز قضا نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لوں. وہ اپنے اوپر اس دنیا میں نیکیوں کو سوار کیا کرتے تھے. جب میدان محشر میں قبروں سے اٹھیں گے تو یہ نیکیاں انہیں اپنے اوپر سوار کریں گی، اور سواریوں پر سوار کر کے بڑی شان و عزت کے ساتھ
نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقی پرہیزگار لوگ مہمان بنا کر اللہ کے دربار میں لے جائے جائیں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے۔ لیکن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ کافر کیا کہیں گے؟ یقول الکافرون، کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ بڑا سخت دن ہے۔ الحمدللہ 8 آیات مکمل ہوئیں۔ اللہ ہمیں دنیا کی سختیوں سے بھی، میدان محشر کی سختیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے، عذاب محشر سے، عذاب نار سے، عذاب جہنم سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔